اس میں کوئی ایسا نوجوان بہادر انسان ہے جو اس کو قتل کر دے؟ لوگ حیران ہیں. اتنا یاد رکھیں، ایک عبداللہ بن عمر ہے، بہت بڑے مفتی تھے صحابی رسول. ایک عبداللہ بن مسعود بہت بڑے مفتی مفسر ہیں. اور یہ جو نوجوان کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ اس کام کو میں کر سکتا ہوں، اس کام کو میں کر سکتا ہوں. اس کا نام عبداللہ بن انس. کیا نام ہے؟ مسٹیک کر جائے گا تو روایت بدل جائے گی، گناہ ہونا. عبداللہ بن انس. عبداللہ بن انس کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے آپ کا یہ دیوانہ اس کام کو کرنے کے لیے تیار. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا نوجوان ہے جو اس شخص کا سر قلم کر کے لے آئے جو میری قتل کی سازش کر رہا ہے، رچ رہا ہے. اور اس کا نام خالد. ایک خالد بن ولید جو صحابی رسول بہت ہی مشہور صحابی ہیں. ایک آپ سنے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی. یہ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جس مارکا میں گئے جنگ میں ہارے نہیں، میں نے سب کو فتح کیا. وہ صحابی تھے اور خالد بن ولید صحابی تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی یہ صحابی نہیں. یہ بات ہے حضرات محترم. وہ خالد بن سفیان، ابو سفیان آپ جانتے ہوں گے حضرت امیر معاویہ کے باپ. حضرت امیر معاویہ بہت بڑے صحابی. حضرت امیر معاویہ یزید کے باپ. یہ یزید امام حسین کا تھا. امام حسین علیہ السلام جو واقعہ ہوا ہے کربلا میں یزید نے کرا. یزید کے باپ کا نام امیر معاویہ، وہ صحابی تھے. امیر معاویہ کے والد باپ کا نام سفیان. تو یوں کہیے کہ خالد بن سفیان امیر معاویہ بن سفیان، یہ دونوں بھائی ہو گئے، امیر معاویہ اور خالد. تو یہ امیر معاویہ رسول کی طرف دار ایمان لے آئے اور خالد بن ولید اپنے کفری پر مرا رہا. تو یہ خالد بن سفیان ہے، خالد بن سفیان ہے جو بہت بڑا. اب چونکہ ابو سفیان بھی بہت بڑا سپہ سالار تھا ابو جہل کا، تو اس کے بعد اسی کا نمبر تھا. تو یہ بھی بہت بڑا زیر پرست فورس لے کے چلتا تھا. اس کے پاس طاقت کی کمی نہیں تھی. تو ظاہر سی بات ہے مجمع لگا کر کے یہ اس میں شریعت رچ رہا تھا، سازش رچ رہا تھا کہ محمد کو کیسے قتل کیا جائے. علم غیب مصطفیٰ کو معلوم ہو گیا کہ وہ میرے قتل کی سازش کر رہا ہے. تو یہ اپنے دیوانوں میں چاہ رہے تھے کہ کون ہے جو اس سے پہلے اس کا کام تمام کر دے. ارشاد فرماتے ہیں ایسا کوئی ایسا میرا دیوانہ، میرا چاہنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا جو جائے خالد بن سفیان کے دیوانے اور اس کا سر قلم کر کے لے آئے. ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن انس ہے، کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو میں کر سکتا ہوں. تلواریں دریا میں لہراتے ہیں اور میدان میں گھس جاتے ہیں. کہ اس طرح جا رہے تھے، لگ رہا تھا کوئی بکھرا ہوا شیر ہے جو سیاروں پر حملہ کر دیا ہے، بیٹھ کر دیا ہے. جتنے سیار ہے آگے پر مجبور ہو گئے ہیں، شان سے اسٹیج پر چڑھ جاتے ہیں. خالد بن سفیان کا سر پکڑتے ہیں، قلم کرتے ہیں اور قلم کر کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ دیوانہ، آپ کا یہ عاشق، آپ کا یہ غلام عبداللہ بن انس آپ کے حکم کی تعمیل کر چکا ہے، سر کو آپ قبول کرو. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا یہ خوبصورت ہے یہ چہرہ، کیا یہ بشاش و بشاش ہے یہ چہرہ، کیا یہ خوبصورت ہے یہ انسان. حضرت عبداللہ بن انس جواب دیتے ہیں ایک خوبصورتی ملی ہے یا رسول اللہ تو آپ کے صدقے میں ایمان ملا ہے، تو آپ کے صدقے میں اور یہ نوجوان اس کام میں کامیابی حاصل کیا ہے. سبحان اللہ یا رسول اللہ یہ آپ کا صدقہ. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اپنی لاٹھی ان کو دی، اپنی لاٹھی ان کو دی اور فرمائے اے عبداللہ تم خوش ہو جاؤ، یہ لاٹھی لو اور جنت میں چلے جاؤ. اب یہاں پر بات سمجھنے کی ہے، کوئی زندہ آدمی ہے جنت میں کب جائے گا؟ مرنے کے بعد. آقا فرما رہے لاٹھی لو اور جنت میں جاؤ. تو تبھی کی صورت نکالی کر سکتے ہیں نا کہ یہ رسول کس طرح کی بات کر رہے ہیں. زندہ آدمی کو لاٹھی دے رہے ہیں، اب فرما رہے کہ جنت میں چلے جاؤ. جنت میں مرنے کے بعد ہی جائے گا، زندہ نہیں جائے گا.
साहबी रसूल कुछ नहीं बोले, सब जानते थे कि रसूल ने जो कहा है वो सही है, हमको मानना है और कोई ना कोई सूरत निकलेगी। मगर लोग ये पूछ बैठे कि अकेला इतने लोग तो तुमसे बड़े बड़े बहादुर इंसान, इसमें से किसी ने नहीं उठा, हाथ नहीं उठाया, और तुम हाथ उठाए और चले गए और कत्ल भी करके ले आए। तुमको डर नहीं लगा कि इतना बड़ा वो वजीर है, इतना बड़ा वो सिपा सालार है काफिरों का, समझ में आम है, उसके पास इतने लोग हैं, इतने सिपाही फोर्स प्लस सब है, तुम चले गए, तुमको डर नहीं लगा कि वो तुमको कत्ल कर देगा? तो यहाँ समझने की बात है, ईमान करते हैं इसको, ईमान करते हैं। हम और आप नीचे सर कर लेते, देखते हैं जिस बच्चे को याद नहीं आता क्लास में सबसे पीछे बैठता है, नहीं तो अगला बच्चा अगर पढ़ा उड़ के बैठता है कि कोई सर हमसे न पूछते, नाम सुना पर नाम सुना, पता है कि नहीं? कम याद वाला कम ईमान वाला तो नीचे होगा कि कहीं रसूल हम ही को ना कह दे जाए काटा जाए, क्योंकि तो कंफर्म था कि मरना है। लेकिन अब्दुल्ला बिन अनस कैसे समझे इस बात को? इसी को ईमान है क्या? आज हमारे और आपके दरवाजे पर कोई मौलाना आ जाए, रसीद कटाइए, कुछ मस्जिद है, मदरसा है, कावन कीजिए, 1000 पूछते हैं, कहाँ घर है, कहाँ द्वार, कितना बचा, 5 रुपया काटेगा, माने 10 रुपया का खून सुखा के 5 रुपया काटा। कभी कभी बहानों का देते हैं कि नहीं, बहुत लोग मजाक भी उड़ाते हैं, ये मैं बर्दाश्त नहीं करना, बात सही, बात सही, ऐसा होता है। अब मत कहिए कि आप नहीं, बात सही है। ईमान ये होना चाहिए कि ये अल्लाह के नाम पर है, तो 10 रुपया दे देंगे तो हम गरीब हो जाएंगे, और 10 रुपया उसको दे देंगे तो मालदार हो जाएगा। वो उस लायक है, खुश होना चाहिए कि वो वैसा है तब मेरे दरवाजे पर आया है, अब मैं ऐसा हूँ तब मैं 2 रुपया दे रहा हूँ, 100 रुपया दे रहा हूँ। रब से दुआ करिए कि अल्लाह ताला ये झूठा है, सच्चा है, गरीब है, अमीर है, क्या है, नहीं है, इससे हमका मतलब नहीं है। अल्लाह ताला तुमने मुझको इस लायक बनाया है कि हम किसी को 100 रुपया दे सकते हैं। अल्लाह ताला तू मुझको 5000 देने वाला बना दे, मैं बिला झिझक किसी को 5000 मदद कर सकता हूं। खुश होना चाहिए। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई इंसान खूबसूरत घोड़े पर सवार होकर के मांगने के लिए आता है तो तुम उसको दे दो, उसका खूबसूरत घोड़ा करके उसको मत झिड़को, मत जरूरत आदमी करो, लांघन न करो। कितना खूबसूरत घोड़ा रखता है, कितना बहादुर इंसान है, नौजवान है, रखता है, चलाई रखता है, काम क्यों नहीं करता? अरे ये कम है कि तुम्हारे दरवाजे पर हाथ फैला रहा। अगर वो मालदार होता, अमीर होता, या तुमसे बेहतर मर्तबा वाला होता तो तुम्हारे सामने 10 रुपया के लिए हाथ क्यों फैला? वो लायक है, इसीलिए तुम मुझसे बड़े हो, अल्लाह ताला ने उसे बड़ा बनाया है, इसलिए कोई तुमसे मांगता है तो या तो तुम उसको दे दो या कोई खूबसूरत महान कर दो। कि नहीं, झिड़को मत, घोड़ा देकर गाड़ी मत दो, क्योंकि वो उसी लायक है, अल्लाह ताला ने उसको ऐसा बनाया। तो घोड़ा पर चढ़ के मांगो। कभी कभार ऐसा होता है कि खैर बड़की कोई नहीं के लोग हैं दयालु, कुछ ऐसे भी भीख मांगने वाले आते हैं, फटा पुराना पना तो कोई नया बना देता है, तब तो नया पहन के भीख मांगेगा, तो दूसरा कोई देखा तो नया कपड़ा पहनता है भीख मांगता। अरे कोई खुदा का मांगा नया देगा, होता है कि नहीं है? तो ये आका ने क्या फरमाया, उसकी खूबसूरती या उसकी जवानी या उसका घोड़ा मत देखो, तुमसे मन पड़ता है तो दे दो, क्योंकि उससे बेहतर तुम हो कि तुमको देना है। मांग तो वो रहा, अगर वो मांगने लायक नहीं होता तुम्हारे दरवाजे पर क्यों आता? तुम क्यों नहीं जाते हो मांगने? समझ में आ रही है? तो हज़रात मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बार दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना सफीना बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान की बात है, दिल की बात है। मान लिया कि अल्लाह के राह में देना है तो मत देखिए कि मौलाना है कि फकीर है, झूठा है कि सच्चा है, क्या है, मत देखिए। अल्लाह ताला ने अगर आपको ये दिया है कि आप तावन कर सकते हैं तो तावन कर दीजिए, दे दीजिए। ये ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझको इस लायक बनाया है तो मैं किसी को दे रहा हूँ। अल्लाह ताला और इस लायक बना दे कि ऐसा ऐसा हजारों मेरे दरवाजे पर लाइन से लगा रहा है और मैं सबको देता रहा, तो मुझको ऐसा बता दे। ये सोचे ईमान इसको कहते हैं। लोगों ने पूछा, ए अब्दुल्ला इतने लोग थे कोई नहीं गए, तुम कैसे चले गए? तुमको कैसे लगा कि हम जिंदा आ जाएंगे? तो उन्होंने कहा
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے تھے تو وہ بھیج بھی رہے تھے اور زندگی کی حفاظت کی ضمانت بھی دے رہے تھے. صرف کیا سمجھنا تھا؟ آقا ارشاد فرمائے کہ کوئی ہے ایسا نوجوان اس میں میرا دیوانہ جو جائے اور سر قلم کر کے لے آئے. بات سمجھ میں آ رہی؟ صرف یہ نہیں فرما رہے تھے کہ جا کے اس کو قتل کر دے، ایسے بیان کرتے تو آنے کی تصدیق نہیں ہوئی. قتل کر دے کا مطلب ہے کہ قتل کر دے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے قتل. خود ہی فرما رہے ہیں کہ کوئی ہے ایسا انسان جو جائے اور اس کا سر قلم کر کے لے آئے. میرا یہ ایمان ہوگا کہ جب رسول فرما رہے ہیں کہ لے آئے، اس کا مطلب ہے کہ جو جائے گا وہ سر قلم نہیں کرے گا اور لے کے بھی آئے گا. یہ میرا ایمان تھا، اس لیے میں گیا بھی، سر قلم کیا بھی، اب لے کر کے بے شک. سبحان اللہ. آقا خوش ہوئے، فرمایا لے لا کے جنت میں چلا جا. آپ سوچیں گے کہ یہ کیسی بات ہوئی بھائی؟ انعام بھی ملا تھا ایسا جو دماغ سے باہر، جس کو دماغ قبول نہ کرے. لیکن جب دوسری حدیث پڑھیے گا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ کم مت پڑھیے، پڑھنا ہے تو پورے قاعدے سے پڑھیے تاکہ پورے سمجھ میں آ جائے. بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں ایک حدیث پڑھ لیا اسی کو اور جاہلوں کے پاس جناتے رہتے ہیں کہ مجھ کو حدیث سمجھ. اتنا پڑھے گا ایک حدیث پر نہ سمجھ پائے تو کہے گا کہ رسول کیسی بات کر گئے، توز غضب والا، کنفیوز والا، کہ زندگی ہی میں بتا دے کہ لاٹھی لے جنت میں. تو دوسری حدیث ہے، وہ حدیث اس طرح ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن انس انتقال بوڑھے ہو گئے، انتقال کرنے کا وقت آیا، جب مرگ میں مبتلا ہوئے، لوگ وصیت نہیں کرتے. مرنے کے ٹائم میں لوگ جاتے ہیں دیکھنے، عیادت کرتے ہیں. اتنا یاد رکھیے، کوئی بھی آدمی جب اس حال میں ہو یا بیمار بھی پڑ جائے تو جتنے لوگ عیادت کرنے جاتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، تو جب تک وہاں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ تب تک اس کو اس کے نام اعمال میں ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اتنی دیر بھی نہ بیٹھ جائے کہ جو مریض ہے اس پر گرا کہ آدمی بیٹھ کے بیکار مقام کے پاس کی بات کرتا. مطلب دیکھیے کہ کتنا چاہتا، کتنا سمجھ رہا ہے، ہماری بات کو سن رہا ہے، اتر ہم محسوس ہو جائے کہ اب یہ اتر آئے تو چلا جانا. اور کبھی زیادہ لوگ ہیں تو جائیے کچھ ہی دیر میں چلے جائیں. تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی گیا اور آیا اس غرض سے کہ اپنے بھائی کو ہم تسلی دیں، اس کو ہم سمجھائیں تاکہ اس کو صبر ہو، سکون ہو کہ اللہ موت سب اللہ کے ہاتھ میں، کچھ اس کو سکون ملے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے. سبحان اللہ. اتنا یاد رکھے کہ جانا چاہیے. لوگ گئے عیادت کرنے کے لیے کہ عبداللہ بن انس انتقال کریں گے تو آپ کو معلوم ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ کچھ وصیت کریے، تو لوگ تو وصیت پورا نہیں کرتے ہیں کر کے لوگ. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کچھ وصیت کریے، ہم لوگوں کو کچھ سمجھائیے. تو حضرت عبداللہ بن انس جواب دیتے ہیں کہ اے لوگ، جب میں زندہ تھا ابھی میں نے جس طرح دنیا میں آپ لوگ بہت محبت کرتے تھے، بہت مانتے تھے، عزت کرتے تھے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم وصیت کریں گے اس کو بھی آپ لوگ مانیے. تو جتنے صحابی تھے بہت خوش ہوئے کہ کیوں نہیں، مطلب آپ یہ وصیت کریں گے تو بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن انس فرماتے ہیں کہ لوگوں، اے صحابیوں، یہ جو لاٹھی ہے میرے پاس، ابھی اس حدیث کو پڑھیے تو سمجھ میں آئے گا. یہ جو لاٹھی ہے میرے پاس، اس کو جب میں مر جاؤں گا تو قبر میں جب مجھ کو دفن کیجیے، میرے ساتھ اس لاٹھی کو بھی دفن کیجیے. اس لاٹھی کو میرے ساتھ دفن کر دیجیے. تو ہم لوگ جیسا بزرگ آدمی ہوتا ہے کہتے کہ منکر نکیر آئیں گے تب لاٹھی آئیے. حدیث میں اس طرح نہیں ہے، یہ زندہ نہیں ہے. میں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مورکھ آدمی، ارے قبر میں آدمی جائے گا کہ لاٹھی جائے گا؟ ایسا ہوتا ہے شریعت سے ہٹ کے رکھے. لیکن جو شریعت سے ہٹ کے ہوتا ہے وہیں سے عشق کی شروعات ہوتی ہے. وہ دوسری بات ہو جائے گا. مانے عشق کیا ہے، ایمان کیا ہے، اس کو ہم اور آپ شریعت پر تو عمل کرنا ہی، لیکن عشق ایسی چیز ہے کہ جو شریعت سے آپ کو لگے گا کہ شریعت کے خلاف، لیکن اس دائرے میں صحیح ہوتا ہے. قبر میں آپ صرف اور صرف میت کو دفن کریں گے، لاٹھی کو نہیں. یہ شریعت میں نہیں ہے کہ لاٹھی بھی دیں. صحابی ہیں ہم سے زیادہ سمجھ بوجھ والے، کیا وہ وصیت کر رہے ہیں لاٹھی کو میرے ساتھ دفن کریے؟ یہ ان کا عشق ہے، یہ ان کا عشق ہے، ایمان ہے. کیا ہے عشق کیسا ہے، یہ ایمان کیسا ہے، اس کو آپ سمجھیے. وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا
کہ اے صحابیوں میں وصیت کرتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں گا مجھ کو دفن کرنا تو میرے ساتھ اس لاٹھی کو بھی دفن کرنا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، پوچھا، اعتراض کیا، اے صحابی رسول عبداللہ بن انس آپ اتنے مبارک صحابی ہیں، اتنے سمجھدار صحابی ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ شریعت میں اس طرح نہیں ہے کہ میت کے ساتھ لاٹھی کو بھی دفن کیا جائے، پھر آپ اس طرح کی وصیت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی لاٹھی کو کیوں اس میں دفن کیا جائے گا؟ اور انہوں نے جواب دیا تھا کہ یہ شریعت نہیں ہے، یہ میرا عشق ہے، میری محبت ہے، میرا ایمان ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب میں خالد بن سفیان کا سر قلم کیا تھا، رسول کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، تو رسول نے اپنے اس لاٹھی کو مجھ کو عطا کیا، انعام کے طور پر عطا کیا تھا، اور فرمایا تھا کہ عبداللہ بن عمر یہ لاٹھی لے اور جنت میں چلا جا، تو جب میں مر جاؤں تو مجھے اس لاٹھی کو میرے ساتھ دفن کرنا، تاکہ میرا یہ ایمان ہے کہ کل بروز قیامت جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میدان حشر پپا ہوگا، سوال و جواب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، اس میں میرا بھی نمبر آئے گا، اس سب میں بھی کھڑا ہوگا، میرا رب مجھ سے بھی سوال فرمائے گا، میرا رب پوچھے گا کہ عبداللہ بن انس تو نے نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اے عبداللہ بن انس تو نے روزہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ اے عبداللہ بن انس تو نے حج کیا کہ نہیں کیا؟ اے عبداللہ بن انس تو نے زکات دیا کہ نہیں دیا؟ اے عبداللہ بن انس تو نے خیرات کیا کہ نہیں کیا؟ تو نے فطرات کیا کہ نہیں کیا؟ تو نے احتیاط کیا کہ نہیں کیا؟ تو نے غریبوں کی مدد کیا کہ نہیں کیا؟ تم نے تینوں بیواؤں کی فریاد رسی کیا کہ نہیں کیا؟ اے عبداللہ بن انس تو نے عمل صالحات کیا کہ نہیں کیا؟ خدا کی قسم اے صحابی رسول میرا یہ ایمان ہے، مجھ کو یہ امید ہے کہ یہ لاٹھی لے کر کے میں کھڑا ہو جاؤں گا اور اپنے رب سے کہوں گا اے اللہ تعالی نماز کا سوال بعد میں کرنا، روزے کا سوال بعد میں کرنا، حج کا سوال بعد میں کرنا، زکات کا سوال بعد میں کرنا، اے اللہ تعالی پہلے میرا یہ سوال تو سن لے، اور یہ سوال یہ ہے کہ تیرے رسول جب وہ حیات سے تھے تو انہوں نے ایران میں یہ لاٹھی عطا فرمایا تھا اور مجھے فرمایا تھا اے عبداللہ بن انس یہ لاٹھی لے اور جنت میں چلا جا۔ اے اللہ تعالی اب تو ہی بتا میں نماز کا حساب دوں، حج و زکات کا حساب دوں، یا یہ لاٹھی لے اور جنت میں چلا جاؤ؟ اے صاحب رسول میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالی فرمائے گا اے عبداللہ بن انس کب میں اپنے رسول کی رضا میں راضی نہیں ہوں، کب میں اپنے رسول کو فراموش کیا ہوں؟ اے عبداللہ جب میرے رسول نے کہہ دیا ہے کہ عبداللہ یہ لاٹھی لے اور جنت میں چلا گا تو میں یہ ضمانت دیتا ہوں اے عبداللہ یہ لاٹھی لے اور جنت میں چلا جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ لاٹھی میں لوں گا اور میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ میری محبت ہے، یہ میرا عشق ہے، یہ شریعت ہے۔ حضرات محترم بات سمجھ میں آ گئی؟ رسول اللہ فرمایا لاٹھی لے جنت میں جا، تو جس کو ملا وہ سمجھ گیا کہ کب یہ لاٹھی لے کے جانا ہے۔ ہم اور آپ کہتے زندگی میں کہاں لاٹھی لے کے جائے گا جنت کھوجنے، لیکن بات سمجھ میں آ گئی دوسری حدیث پڑھنے کے بعد، اور یہی عشق ایمان ہونا چاہیے کہ جو رسول نے فرما دیا ہے لاٹھی لے جنت میں جا، جو رسول نے دے دیا ہے لے لینا ہے، جو رسول منع کر دیا ہے اسے روک لینا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول عطا کرے بھولے دو، اور جس سے منع کرے اسے رک جاؤ۔ یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا کے لیے ہم جہاں پر جستجو میں لگے رہتے ہیں، کوشش میں لگے رہتے ہیں، تلاش میں لگے رہتے ہیں، اسی طرح ہم کچھ اگر کوشش کریں اپنی آخرت کے لیے تو یقین جانیے اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی۔ اتنا یاد رکھیے یہ دنیا بے ثبات ہے، 500 سال بعد دیکھیے ایک روز ایسا آئے گا کہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ حضرات محترم جیسا کہ مرحوم ہمارے اور آپ کے سامنے گئے، ہمیں اور آپ کو بھی جانا ہے، تو اس دنیا کے لیے جب دنیا میں آیا تو اس کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا متاع صرف دنیا کے لیے چھوڑیے دیجیے، بھیک مانگ کے کھائیے بھوکے، ایسا بھی نہیں۔ اپنی زندگی گزارنے کے لیے بھی کوشش کریں اور اسی پاک کمائی میں سے غریبوں کی بھی مدد کریں، یتیموں کی بھی مدد کریں، اور نیک کاموں میں بھی اللہ کے راہوں میں بھی خرچ کریں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے نیک کاموں میں لگائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے ہماری آخرت کو آباد کریں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سبھی حضرات کو ان جملہ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جو مرحومہ انتقال کی ہے اللہ رب العزت کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔
کے ظاہرہ اور باطنہ کو معاف فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کھڑے ہیں. وعلیکم السلام.